ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ زینبیہ چینل کی طرف سے پیش کیا جانے والا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر۔ ناظرین، یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے آپ کی خدمت میں روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف، اس پروگرام کا مقصد صرف آپ کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ کو چاہیے۔ ہم نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے روزانہ حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کو زحمت دی ہے۔ مولانا آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے پہلے تو ہم آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کی ابتدا یومیہ دعا سے ہوتی ہے، لہٰذا مولانا آج 8ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس دعا کو سماعت فرمائیں اور اس دعا کے بعد اس کی وضاحت ہوگی، پھر آپ کی کالز ہم ریسیو کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا ہمیں اس مہینے میں یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا، یعنی جو واقعاً محتاج ہیں ان کو کھلانے کے، اطعام الطعام کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ و افشاء السلام، اور سلام کو برملا واضح طریقے سے کرنے کی، اور بزرگوں کا ساتھ، صحبت الکرام، بزرگوں کی صحبت عطا فرما۔ بطولک یا ملجأ العاملین، اے تمام آرزو کرنے والے، خواہش کرنے والوں کی پناہ گاہ، تیری قدرت کے صدقے میں۔ یقیناً اس دعا میں سب سے پہلا جملہ یہی ہے کہ یتیموں کی سرپرستی اور نوازش کے سلسلے سے قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید کیا ہے۔ تقریباً 20 آیتیں ہیں کہ جس میں یتیموں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ 20 آیتیں کم نہیں ہوتی ہیں ایک یتیم نوازی کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، معذرت کے ساتھ۔ تو یتیم کے مال کو کھانے کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، الذین یاکلون اموالہم یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کو، گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یتیم کو محبت کے ساتھ اس سے رفتار کرنا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سب قرآن مجید کی کہ اس کی توہین نہ کیا جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ سب قرآن مجید کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ روایتوں میں خود یتیم نوازی کے بارے میں بہت مفصل طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اس طریقے سے اشارہ کیا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اسی طریقے سے ہم اور یتیم کی نوازش کرنے والے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ اس طریقے کی آیتیں ہیں۔ دوسری روایت میں خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کفل یتیما وکفل نفقتہ کنت انا وہو فی الجنہ کہاتین۔ آپ نے پھر انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرے گا، کسی یتیم کے خرچے کو اٹھائے گا، اس کے نفقے کو ادا کرے گا، تو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ اس طریقے سے رہوں گا۔ یہ مولا کائنات نے، آپ دیکھیں یہ مہینہ مولا کائنات کا ہے کہ یاد کرتے ہیں ہم ان کی ضربت کو۔ جس وقت آپ کے سر پہ ضربت لگی ہوئی تھی تو اس حساس لمحات میں بھی آپ نے تاکید جو کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو وصیت فرمایا ہے، اس وصیت میں یہ کہا ہے
اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کی سرپرستی اور یتیموں کے بارے میں خیال کرنے میں کے لیے بہت زیادہ تاکید کیا ہے. یعنی اس حالت میں بھی بھوکے یتیموں کو آپ نے اپنی غذا دودھ کے پیالے کو بھیجوایا ہے. یہ اتنی تاکید ہے. ہر جگہ یعنی اسلام میں ایک بنیادی اصل اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یتیم کی سرپرستی کیا جائے اور یتیم کو اس کے احساسات کے ساتھ چلا جائے، اس کے سر پہ نوازش کیا جائے، اور یہ اس طریقے سے بہرحال محبتوں کی تاکید کی جا گئی ہے. دوسرا جملہ ہے وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، کہ جو واقعاً اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا. خود مولا کائنات کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام. کھانا جو کھاتا ہے انسان، یہ انسان کے جسم کی غذا ہے. کھانا جو کھلاتا ہے یہ انسان کے روح کی غذا ہے. قوت الارواح الاطعام، دوسروں کو کھلانا، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو. اطعام الطعام، جس کو بھی کھانا کھلا رہا ہے خدا سے دعا کر رہا ہے خدا یا ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں. تیسرا جملہ ہے کہ وَإِفْشَاءَ السَّلَام، سلام کو بلند آواز سے کہنا، ظاہر کرنا، اشارے سے نہیں، گزر جانا نہیں. سلام کو کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے تم ویسے ہی یا اس سے بہتر طریقے سے سلام کو جواب دو، سلام کا جواب دو. یہ کہا گیا ہے. اگر سلام علیکم کہا جا رہا ہے تو سلام علیکم کا جواب تم علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. اگر سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو ادھر کہنے والے نے تو آپ کو جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دیا تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتحیاتہ. اب اگر اس نے یہ بھی کہہ دیا تو اس کے بعد کہے خدا تمہاری مغفرت کرے، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. دعاؤں بہرحال سلام کا جواب جیسا سلام آیا اس سے بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے. خود سلام کرنے کا جو امتیاز رکھا گیا ہے، جو خاص کہ اگر سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے تو جواب سلام میں زیادہ ثواب رکھا گیا ہے. سلام کو برملا کرنا چاہیے. تفسیر علی ابن ابراہیم میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کچھ پیغمبر کے اصحاب سرکار کی خدمت میں آئے کہ گفتگو وہاں پر یہ تھی کہ انعم صباحا وانعم مساء، صبح بھی نعمتوں میں شام بھی نعمتوں میں. گفتگو اس طریقے سے ہوئی تو سرکار نے وہاں پر کہا کہ یہ سلام نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا ہے کہ انعم صباحا کہ ہماری صبح نعمتوں میں، انعم مساء شام نعمتوں میں کا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل جنت اور جو مومنین ہیں ان کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہو یا کہو سلام اللہ علیکم کہو. یہ تفسیر علی ابن ابراہیم میں امی میں یہ روایت موجود ہے کہ سلام اللہ علیکم انسان کہے. البتہ ہمارے ائمہ معصومین نے یہ کہا ہے کہ سلام علیکم بھی اگر انسان کہہ رہا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے سلام کرنے کا. اور معاشرے میں، سماج میں انسان اگر صرف سلام کو اپنا لے تو بہت سی مشکلات، دوریاں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں صرف سلام کے ذریعے سے. صرف سلام کے ذریعے سے. میں نے دیکھا برادران اسلام کو آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا ہے، نہیں ہے. خود ہم مسجد کے لیے جایا کرتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کی داڑھی بہت لمبی اور بہت ہی عجیب انداز سے وہ دوسروں کو دیکھا کرتا تھا. سب یہ کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ شیعوں سے نفرت کرتا ہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے اس کو سلام کر کے آج حال یہ ہے کہ وہ مجھ سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے.
वाह। سارے لوگ گلی کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے صرف ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف سلام کیا اور خدا سے دعا کیا، اور واقعی اس سلام کے ذریعے سے یہ برکت آئی ہے۔ آخری جملہ اس میں یہی ہے کہ خدایا ہم نشینی دے کس کی؟ بزرگوں کی۔ یقیناً بزرگوں کی ہم نشینی بہرحال بہت مطلوب ہے۔ اگر انسان اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اس دنیا میں ہم نشینی کو اختیار کرے گا تو یہ ہم نشینی اتنی ثمر آور ہے، اتنی بار آور ہے کہ انسان قبر کی منزل سے لے کر برزخ کی منزلوں سے لے کر محشر کی منزلوں سے لے کر آخرت کی جنت کی منزلوں تک میں انہی بزرگوں کے ساتھ محشور رہے گا۔ جزاک اللہ حضور۔ ہم اب کال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین اب ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے، اب آپ کال کر سکتے ہیں۔ مولانا نے دعا پیش کر دی، آئیے کال لے لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ممکن ہے آپ نیٹ میں نہ ہوں، تو پلیز آپ ذرا سا نیٹ میں آئیے اور نیٹ میں آ کے کال کیجئے تو ہم آپ کی آواز سن سکیں گے۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ جب کال کریں تو یہ خیال رکھیں کہ ان کا موبائل، ان کا سیٹ نیٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی نیٹ نہیں ہوتا اور آپ کال کرتے ہیں تو آپ کی آواز نہیں آتی یا ہماری کال آپ تک نہیں پہنچ پاتی، ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو کوشش کیجئے اور آئیے، چونکہ وقت ہو چکا ہے لہذا ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں اور اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارا نمبر موجود ہے، اسکرین کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے 9619648993، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور کال کر کے ابھی اپنے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں مولانا، اس میں سے ایک دو سوال ہم لے لیتے ہیں جب تک ہمارے پاس ابھی سوال آئے گا۔ ممبئی سے ایک میسج ہے کہ نماز کے بعد، یہ کال لے لیتے ہیں ہم پہلے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میرا ایک سوال ہے جی، کہ عورت اور مرد جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بعد کھڑا رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے کس طرح سے پیر کیسے رکھتے اور مسجد میں جائے تو ہاتھ کس طرح سے عورت کو رکھنا چاہیے اور جینس کو کس طرح سے ہاتھ رکھنا چاہیے، یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، جب رکوع میں گئی تو پتہ چلا کہ پیروں کے نخل پر مہندی لگی ہوئی ہے، اس سے نماز جائز ہوگی یا پھر سے مجھے پڑھنی پڑے گی مہندی نکال کے؟ مہندی پیر میں لگی ہے؟ ہاں، نخل پہ لگی ہوئی تھی، وہ مجھے معلوم ہے، میں جب رکوع کرنے گئی تو میرا دھیان گیا نخلوں پر، تو مہندی لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ نماز صحیح رہے گی یا پھر مہندی نکال کے پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے؟ اچھی بات ہے۔ آپ نے مسا کرتے وقت نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اس وقت دھیان نہیں گیا میرا۔ ٹھیک، بہتر۔ اوکے، خدا خدا حافظ، خدا حافظ۔ ناظرین آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور کال کیجئے، ہم آپ کے کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آئیے ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں پہ 9 سال سے روزہ واجب ہے، جی، تو 9 سال کی اسٹارٹنگ سے واجب ہے یا 9 سال تک ہونے پر واجب ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی تو فی الحال اس کا جواب دے دیں کہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ بہتر ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ٹھیک، ہم بنارس سے کال کر رہے ہیں۔ بنارس سے، بہتر ہے، انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، شکریہ۔ خدا، شکریہ۔ ناظرین آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور آپ بھی اپنے مسائل پوچھیے۔ آپ کے مسائل اس وقت ہم براہ راست ٹیلی فون پر لے رہے ہیں، سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، ہم مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولانا جواب دیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہیں پر ہم گئے ہیں مولیت میں اور ہم نے کسی سے وہ کتابیں ملتے ہیں وہ لیا ہے اور ہم وہ لے تو لیا ہم نے لیکن وہ ہم بھول گئے وہ کبھی کون سا کتابہ تھا. اچھا ہیلو جی اور وہ دماغ سے نکل گیا ہم نے لکھ نہیں پائے تھے کہ ہم نے کون سی کتاب لیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک, یعنی ایصال ثواب کے لیے. جی سارے جواب کے لیے لیا تھا تو وہ لیکن وہ بھول گئے کون سا کتابہ تھا. اب وہ یاد نہیں آ رہا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. بہتر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ پونا سے. بہتر انشاءاللہ, اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ. مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اور ہاں ایک سوال اور ہے نا. جی جی فرمائیے. جی کہ اگر مطلب ویسے تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے جیسے کمر بیک کا پرابلم ہے کچھ کمر میں درد رہتا ہے تو وہ جھک نہیں پاتی زیادہ. جی 50 سال کی ایج ہوگی تو اب وہ جھک نہیں پاتی جھکتی ہے تو مطلب اس کے بعد کمر درد ہو جاتی ہے اور کمر میں درد رہتا ہے. جی اس کے وہ خود سے بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہے. جی بیٹھ کے نہیں کہ کھڑے ہو کر مطلب پوری نماز میں پڑھ رہی ہیں وہ لیکن رکوع جو ہے کرنے بعد سجدے میں کریں گی تو پڑتی بیٹھ کے کر رہی ہیں وہ. ٹھیک, تو دیکھیں بہتر ہے یا نہیں. بہتر ہے. اس کا طریقہ کیا ہے مولانا بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. جی جی اور پیروں کا بھی جو طریقہ بتانا ہے پیروں کو مطلب نیچے کھڑا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا بتا دیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ حضور شروع ہو گیا ہے. ہلو جی جناب. یہ پوچھنا تھا روزے کے بارے میں کہ طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے طاقت نہیں رہتی ہے تو روزہ نہ رہے سب کچھ نکالنا پڑے گا اس کا کفارہ. بہتر ہے. طبیعت مطلب کس حد تک خراب ہے, کیا خرابی ہے, کیا اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھ پائیں؟ طاقت نہیں رکھتی ہے. طاقت نہیں محسوس ہو رہی ہے. اچھا تو سامنے جو بچے جانا تھا وہ تو باڈی تو دکھ رہی ہے. اچھا, تو ایسا مرض ہے کہ اس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. کمزوری. جی جی. عمر کیا ہے میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی؟ 64 یا 65 سال ہے. 65 برس ہے. بہتر بہتر ہے جناب. مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی جی کامل صاحب, بالکل بالکل. مولانا روح ظفر صاحب ہیں آپ کے سامنے, مولانا بھی جواب دیں گے آپ کو. بہتر, شکریہ, خدا حافظ. میں تھوڑی دیر کے لیے حضور اس کو روک دیتا ہوں اور جو سوالات آگے ان کے جوابات دیتے ہیں. ناظرین آپ تیار رہیں, مولانا جواب دے رہے ہیں, آپ اس جواب کو سن لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ کال کر سکتے ہیں ہم کو. جب تک مولانا کا جواب ضرور سنیے. باندرا سے سکینہ آپا کا سوال ہے حضور کے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ مردوں کا کیا ہے اور خواتین کا کیا ہے, اس میں کیا کچھ فرق ہے یا دونوں کو ایک ہی طریقے سے کھڑا رہنا چاہیے؟ واجب طریقہ تو دونوں کا ایک ہی ہے. واجب طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے کہ بہرحال کھڑا ہونا ہے. ہاتھ کہاں رکھیں, پیر کیسے رکھیں؟ جی, ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پہ رکھیں. یہی واجب طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نیچے کی طرف رہے. اور خواتین کے لیے مستحبات الگ الگ ہیں. واجب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ نیچے کی طرف رہے بس, کہ جب کھڑا ہو رہا ہے قیام میں انسان تو اس کے لیے. اور مستحب ہے خواتین کے لیے کہ مثلا سینے پہ ہاتھ کو رکھ لیں اور مردوں کے لیے کہ زانو پہ ہاتھ کو رکھیں. یہ کھڑے ہونے کے لیے طریقہ ہے. پیر میں فاصلہ, اور تقریباً پیروں میں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جمع رہے یعنی ملا رہے پیر, اور مردوں کے لیے تقریباً ایسا ہے کہ ایک بالشت کا, بس زیادہ نہیں, ایک بالش کا فاصلہ رہے دونوں پیر کے درمیان. یہ طریقہ ہے. اور اگر یہ سوال ہے کہ مرد اور عورت کھڑے کیسے ہوں تو ہمیشہ مرد کو آگے ہونا چاہیے
عورت کو ہمیشہ پیچھے ہونا چاہیے، برابر میں کھڑے ہو کے یا عورت آگے ہو تو نماز صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ جب سجدے میں جائیں تو پیر ان کے کیسے ہونے چاہیے، انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے۔ سجدے میں جائیں تو اعضائے سجدہ میں یہ ہے کہ دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ پیر کے وہ زمین پہ ٹچ ہونا چاہیے، اس طریقے سے سجدہ کرے کہ دونوں انگوٹھے زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ بقیہ انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی الگ رہیں، لیکن انگوٹھوں کو بہرحال زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ یہ اعضائے سجدہ میں سے ہیں، جو 7 اعضائے سجدہ ہیں۔ پیشانی رہنا ہے، پیشانی کے ساتھ دونوں ہتھیلیاں ہیں اور دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء سجدے میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عضو زمین پر نہیں ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہتر ہے۔ حضور انہی کا دوسرا سوال ہے کہ ہم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب ہم رکوع میں گئے تو نگاہ پڑی کہ ہمارے پیر کے انگوٹھے میں، انگلیوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، تو کیا ہمارا وہ وضو صحیح ہو جائے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے، باقی جگہوں پر تو مسح کرنے کی جگہ پہ خالی تھا اور وہاں پہ کر لیا مسح، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ انگوٹھے پہ اگر ناخنوں پہ مہندی لگی بھی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، باقی جگہ پر جو ہے وہ انگلیوں کے اور مسح کی جگہ خالی، مسح کی جو جگہ خالی ہے وہاں پر مسح کر لینے سے وضو صحیح اور نماز صحیح۔ اچھا، مہندی اگر پورے پیر میں لگی ہے، ہاتھ میں لگی ہے، تو پھر وضو نہیں ہوگا نا وہ تو۔ مہندی سے؟ جی نہیں، مہندی مطلب رنگ ہے اس کا تو نہیں، جی خود مہندی لگی ہوئی ہے تو پھر صحیح نہیں ہے، لیکن مہندی کا رنگ ہے اگر تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ خیال رکھیں، آج کل جو کیمیکل کے ساتھ مہندی آتی ہے اس سے وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مہندی جو لگنے کے بعد بھی وہ چھوٹا کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھوں پہ کلر نہیں ہے بلکہ کیمیکل ہاتھ پہ لگا ہوا ہے، اور جب وہ چھوٹ رہا ہے تو پانی اس پہ کھال تک ہماری نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اصلی مہندی ہے، دیسی مہندی ہے، جس کو پیس کے یا اس سے لگایا جاتا ہے یا خرید کے بھی لایا جا رہا ہے، جس میں کسی طریقے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کیمیکل نہ ہو، وہ مہندی جو ہے وہ لگانے کے بعد کلر اگر ہاتھ پہ ہے تو اس پہ وضو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، تو مہندی اگر سبز مہندی، گرین مہندی ابھی آپ نے جو لگائی ہے، وہ اگر ہاتھ پہ یا پیر پہ یا ناخن پہ کہیں بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑانا پڑے گا۔ البتہ مہندی کا رنگ اگر لگا ہے تو مولانا عرض کر رہے ہیں کہ مہندی کے رنگ کی بنیاد پر وضو آپ کا صحیح ہے، اور وضو صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہے انشاءاللہ۔ حضور بنارس سے یہ ایک سوال ہے کہ بچیوں کے اوپر روزہ 9 برس میں فرض ہو جاتا ہے، یہ 9 برس جیسے ہی لگا یعنی شروعات ہوئی تب اس سے فرض ہوا، یا مڈ میں، یا 9 برس مکمل ہونے کے بعد؟ 9 برس چاند کے اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے، قمری سال کا 9 سال پورا ہونا چاہیے چاند کے اعتبار سے۔ مکمل ہونے کے بعد 9 سال ہو جانے کا مطلب کہ 9 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد، 15 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد واجب ہے۔ یعنی ابھی جو ہے شروع جب ہوا ہے 9 سال تو روزہ واجب نہیں ہے، بیچ میں بھی مکمل ہونا نہیں، 9 کمپلیٹ ہو گیا تب۔ جی، اگر ایک دن بھی ماہ مبارک رمضان کا بچا اور 9 سال پورا ہو گیا ہے تو اس دن کا روزہ واجب ہے۔ جی 9 دیکھیے مولانا نے بالکل وضاحت کر دی کہ ایک دن یعنی 30 رمضان یا 29 رمضان کو کسی لڑکی کا 9واں سال پورا ہو گیا، کمپلیٹ 8 کمپلیٹ ہو گیا، 9واں کمپلیٹ ہو گیا، اور اب اس کے بعد والا دن اس کے 10ویں برس کا ہوگا۔ تو اب یہ جو کہ کمپلیٹ ہو گیا، لہذا وہ ایک دن رمضان کا بھی مکمل ہونے کے بعد اس کو مل رہا ہے، تو اس دن کا روزہ بھی اس کے اوپر واجب ہے، اور پھر نیکسٹ ایئر سے تو واجب ہے ہی۔ تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہیں یہ انگریزی میں تاریخوں کے اعتبار سے لوگ یاد رکھتے ہیں، نہیں، تو اس کی چاند کے فرما اعتبار دیجیے۔ سے ہونا چاہیے۔ جی، چاند کے اعتبار سے 9 سال پورا ہونا چاہیے، انگریزی سے نہیں، انگریزی سے لیٹ ہو جاتا ہے، جی چاند کے اعتبار سے پورا ہونا۔ اچھا، اس میں دونوں میں فرق یہ کم سے کم ایک 5 مہینے کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ اگر کسی کا چاند کے یعنی سورج کے اعتبار سے، شمسی مہینے کے اعتبار سے 9 برس مکمل ہو گیا،
مگر 10 دن کا فرق تو آ ہی جاتا ہے ایک سال میں، 90 دن کا یعنی 9 سال میں 3 مہینے کا فرق تو ہو ہی جائے گا، جی 15 سال میں تقریباً 5 مہینے کا فرق ہو جائے گا. لہذا چاند کے اعتبار سے 9 سال پورا ہونا چاہیے، چاند کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کو چاند کے اعتبار سے بھی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھنی چاہیے. یاد رکھنی چاہیے. جی جی بہت شکریہ. پونا سے سوال ہے حضور کہ قرآن مجید ہم کو پڑھنا تھا، ہم کو جو پارہ دیا گیا وہ اس وقت نہیں پڑھا اور بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھول گئے کہ کون سا پارہ تھا، تو اب ایسی صورت پہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. رفع من امتی تسعۃ عن نسیان، ہماری امت سے جب واجب کاموں میں اگر انسان بھول جائے تو خدا معاف کرنے والا ہے. تو یہ تو ایک سنت کام تھا، ثواب کا کام تھا. کوئی بھی ایک پارہ پڑھ کے آپ اس نیت سے کہ جو ہمیں ملا تھا اس کی نیت سے کوئی ایک پارہ پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے، انشاءاللہ برابر جائے گا. کیونکہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر سوال کیا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، دوبارہ پوچھ لیں. اگر نہیں پوچھنے کا امکان ہے اور نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی پارہ پڑھ کے ایک پارہ ہدیہ کر دیں، ثواب مل جائے گا. تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. اگر پارہ بھول بھی گئی ہے تو آپ کوئی بھی ایک پارہ پڑھ دیجئے. اور اگر ممکن ہو کسی نے دیا ہے، لیکن اگر کسی نے شرط لگا دی ہے کہ آپ کو 9 ہی پارہ پڑھنا ہے مثلا، میرا تو اسے پابندی کرنی پڑے گی، احتیاط کرنا پڑے گا. یا تو قبول نہ کرے اگر انسان. ایسی کوئی شرط تھی کہ آپ کو یہی پارہ پڑھنا ہے تو آپ ایک بار کال کر کے دریافت کر لیجئے کہ آپ نے ہم سے کون سا پارہ پڑھنے کے لیے کہا تھا. اور اگر انہوں نے کہا ایک پارہ ایسے ہی جنرلی جیسے قرآن خوانی وغیرہ میں ایک ایک پارہ سب کو دے دیا جاتا ہے تو دینے والا بھی نہیں دیکھتا کہ ہم کس کو کون سا پارہ دے رہے ہیں. اس کا ہدف صرف یہ ہے کہ ایک پارہ پڑھ کے وقت دیں. تو آپ کوئی بھی پارہ اٹھا کر کے پڑھ سکتی ہیں. انہی کا دوسرا سوال ہے حضور کہ کمر میں اگر تکلیف ہو اور رکوع میں جھکا نہیں جا سکتا مثلا، تو کرسی پہ بیٹھ کر کے رکوع میں کسی حد تک جھک گئے، سجدے میں جھک نہیں سکتے تو کرسی پہ بیٹھ کر کے اور پھر سجدہ کر لیا، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کس حد تک ہم جھک کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز کی ادائیگی میں مکمل طور پر تمام ارکان کو اور افعال کو جو بھی ہے اذکار کو ادا کرنا واجب ہے. مکمل کھڑا ہونا، مکمل رکوع میں جانا، مکمل سجدے میں، یہ تو واجب ہے کہ انسان کی اختیاری حالت میں. اب اگر انسان کسی بھی طرح سے مجبور ہے، کمر کی تکلیف کی وجہ سے جھک نہیں سکتا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ رکوع میں جھک پائے گا، نہ سجدے میں لے سر کو جھکا پائے گا. تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس کو انجام دینا ہے. جس حد تک کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو کے انجام دے گا، جتنا زیادہ جھک سکتا ہے اتنا ہی، چاہے گردن کی حد تک ہی صحیح جھکا کے رکوع کا اشارہ کرے گا. اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی تو کسی جگہ پر ہاتھوں کو روک کر کسی میز پر کسی جگہ پر سجدے کو اس طریقے سے انجام دیا جا سکتا. جتنا ممکن ہے اتنا انجام دیا جائے گا کیونکہ مجبوری ہے. ورنہ اختیاری صورت میں تمام ارکان کو تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ انجام دینا واجب ہے، لیکن مجبوری میں جتنا ممکن ہے اتنا انجام دیا جائے گا. جزاک اللہ. تو مولانا نے اس کی وضاحت فرما دی، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سجدہ ظاہر ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر کے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. اس اعتبار سے ہمیں نماز مکمل کرنی ہے. لیکن اگر کمر میں تکلیف ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ مائگرین کا پرابلم ہے، خدا نخواستہ کوئی اور پرابلم ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، جھکانے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، ایسی صورت میں آپ جس حد تک نماز کے قریب ہو کر کے پڑھ سکتی ہیں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. البتہ کوشش یہ کرنا ہے کہ اعضائے سجدہ دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، گھٹنا اور انگوٹھے دونوں، اس کو آپ کو رکھنا ہے. تو آپ کرسی پہ بیٹھ گئے تو انگوٹھے کو اس طرح کرسی پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے تاکہ اگر ممکن ہے جی بیٹھ کر کے، ظاہر سی بات ہے بیٹھ کے اگر ممکن ہو تو انگوٹھا اس طرح کر لیں، ہاتھوں کو ٹیک دیں. جی. پیشانی بس، گھٹنا ظاہر ہے کہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ میز میں اس طریقے سے لکڑیاں لگواتے ہیں کہ گھٹنا اس لکڑی سے لگ جائے،
تو وہ عرض کیا کہ جس حد تک ممکن ہے ہمیں انجام دینا ہے. نماز کی اصل صورت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے. جی بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نماز کے بعد سو جاتے ہیں، یعنی سحر کھا کے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، مگر جب اٹھتے ہیں تو منہ میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور یہ پرابلم ہم کو ہمیشہ سے ہے، اور منہ بہت کڑوا لگتا ہے، طبیعت مالش کرتی ہے. لیکن جب ہم کوئی چاکلیٹ وغیرہ منہ میں رکھ لیتے ہیں تو ہماری وہ کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے. روزے کی حالت میں کیا منہ میں چاکلیٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی چیز اس طریقے سے نہیں رکھی جا سکتی. کوئی اگر ایسی چیز آپ منہ میں رکھ رہے ہیں جو وہ آپ کے حلق میں نہیں جا رہا ہے، پانی یا کچھ بھی، تو ٹھیک ہے منہ میں رکھ لیجئے آپ، لیکن یہ احتیاط بہت مشکل ہو جائے گی. کوئی بھی چیز اگر حلق میں منہ میں رکھا گیا تو بہرحال پانی آئے گا، اور وہ پانی جائے گا تو کیونکہ اس چیز کی وجہ سے پانی حلق سے جا رہا ہے، روزہ باطل ہو جائے گا. اس کے لیے کڑواہٹ کے لیے یا جو بھی ہے، اگر یہ واقعی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کیا رائے حل ہو سکتا ہے. خود سے روزے کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کڑواہٹ کی وجہ سے کڑواہٹ کو برداشت کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا. بہرحال انسان اپنے آپ کو جب دنیاوی نعمتوں سے محروم کرتا ہے تو یہ خود ایک کڑواہٹ ہے، اتنی بڑی کڑواہٹ کو برداشت کرتا ہے. اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان رہتا ہے، روزے کی حالت میں پورے دن ہر چیز سے، نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتا ہے. تو جس اجر و ثواب کے لیے اتنی نعمتوں کو محروم کیا ہے تو اس تھوڑے سے منہ کی کڑواہٹ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. بہت شکریہ حضور. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. روزہ رکھ کر کے آنکھوں میں کاجل لگایا جا سکتا ہے؟ کاجل لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوئی ایسا کیمیکل اور دوا سے ملا ہوا کاجل نہ ہو کہ جس کی آنکھوں کے ذریعے سے پانی وغیرہ نکل کے حلق کے ذریعے بدن میں جائے انسان کے. بعض ڈراپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ڈراپ جو ہے وہ حلق میں چلا جائے. کہتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں، مجھے تجربہ نہیں ہے اس بات کا. اگر اس کاجل کو لگانے سے کچھ بھی حلق میں نہیں جا رہا ہے، منہ میں نہیں آ رہا ہے، مثلا حلق میں نہیں جا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، بالکل لگایا جا سکتا ہے. کاجل لگایا جا سکتا ہے، سرما لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کہ میک اپ کر کے، روزے کی حالت میں میک اپ کر کے خواتین کے اجلاس میں اور جشن وغیرہ میں شرکت کر سکتے ہیں؟ میک اپ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں میک اپ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. روزے میں جو چیز ہمارے لیے روزے کو باطل کرتی ہے، جو ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، کوئی حلق کے ذریعے سے کوئی چیز جا رہی ہو. باقی خوشبو لگانے سے یا ان چیزوں سے، میک اپ کرنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں، اگر خواتین کے اجلاس میں اور اس میں جا رہے انسان کے صرف عورتیں ہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال نامحرم سے بچتے ہوئے عورتوں کے درمیان کسی بھی طریقے سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میک اپ کرنے میں روزے کی حالت میں خود بذات پابندی نہیں ہے. ناظرین، ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے. پھر اب آپ پھر کال کر سکتے ہیں، اور جو سوالات ہم کو موصول ہو رہے ہیں ہم انہیں مولانا خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لہذا ابھی ہماری لائن پھر اوپن ہو چکی ہے، آپ پھر ٹیلی فون اٹھائیے اور پھر اپنا مسئلہ دریافت کیجیے. مولانا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لکھنؤ سے کامل بھائی نے حضور سوال کیا ہے کہ ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کمزوری لاحق ہوتی ہے، ہماری عمر تقریباً 65 برس کی ہے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر کمزوری کی بنا پر مشکل ہوتا ہے رکھنا، ہم کیا کریں؟ بہرحال ما لا یطیقون کا لفظ قرآن مجید نے یہ خود اجازت دے دیا ہے کہ جن کو طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو فدیہ دینا ہوگا. اگر آپ واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتے جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ایسی صورت میں خداوند عالم آپ کے دل سے آگاہ ہے. خدا کی بارگاہ میں آپ کو
عرضی لے کے جانا پڑے گا اور خدا سے عرض کرنا پڑے گا کہ میرے جسم میں ایسی طاقت و توانائی نہیں ہے کہ میں تیری اس عبادت کو انجام دے سکوں. تو جب انسان محروم ہے اس عبادت سے تو پھر اب ایسی صورت میں جو حکم دوسرا حکم ہے، حکم ثانوی، پھر یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ ہمیں فدیہ دینا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگر اس 11 مہینے میں بھی آپ قضا نہیں کر سکے ایک ایک کر کے، تو پھر آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ یعنی 3 پاؤ اناج، گیہوں، چاول، آٹا، کچھ کسی مستحق مسکین کو دینا پڑے گا. یعنی یہاں پر ما لا یطیقون کا لفظ جو خود آیت میں ہے اس کے لیے یہی ہے کہ فدیہ دینا پڑا ہے جن کو طاقت نہیں ہے. تو بہرحال روزہ سب پر فرض ہے، لیکن جن لوگوں کی کیفیت اس قابل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بیماری ہے، مسافرت ہے، ایسے لوگوں پر سے یہ حکم ساقط ہے خود شریعت کی طرف سے. اور آپ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم رکھ سکتے ہیں تو آپ کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری صحت کے لیے مضر ہوگا روزہ، تو اب ایسی صورت میں آپ روزہ نہ رکھیے. لیکن ماہ مبارک کے بعد جب بھی آپ کے اندر سکت اور طاقت پیدا ہو جائے تو آپ کو اس روزے کے عوض روزہ رکھنا ہوگا. اگر پورا سال گزر گیا اور آپ نہیں رکھ پائے تو اس کے بعد آپ کو اس نہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر فدیہ دینا ہوگا. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال ہے کہ 4 رکعت کی نماز میں چوتھی رکعت میں جب فدیہ کے بعد ہم نے الحمد پڑھ لیا تو چلے گا کیا؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بہتر. خدا حافظ. خدا حافظ. تو کسی صورت بھی روزہ بہرحال معاف نہیں ہے، ان کو رکھنا ہی پڑے گا. اور اگر نہ ہو تو پھر بعد میں اس کی قضا یا کفارہ فدیہ اس کا دینا پڑے گا. جی. کفارہ نہیں ہے اس میں. کبھی کبھی ہمارے ناظرین اس ٹرم سے بہت ہی مطلب مانوس نہیں نہ ہونے کی بنیاد پر گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں کفارہ دینا پڑے گا. تو اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں اگر آپ کہ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے. میں نے پہلے دن اس بات کو بتایا تھا کہ فدیہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہے، یعنی ایک عمل جو انجام دینا ہے اس کا بدل ہے. ہم سے روزے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اب خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو سفر کر جائیں بہرحال انہیں قضا کرنا پڑے گا. جن کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اب طاقت نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں جو روزہ نہیں رکھا ہے اس کے لیے فدیہ دینا ہے. یہاں پر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ فدیہ دیا ہے. نہیں، ایک انسان کے اندر طاقت نہیں تھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اور دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو فدیہ دینا ہے. لیکن فدیے یہ کفارہ جو ہے وہ کفارہ کسی جرم اور گناہ کے چھپانے کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے ہوتا ہے. تو جب کفارے کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ رکھنے میں کوتاہی کی ہے، روزہ چھوڑا ہے تو گناہ کیا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، یا کسی حرام طریقے سے روزے کو توڑا ہے. تو بہرحال یہ جو سارے کفارے آتے ہیں، کفارہ وہیں پہ آتا ہے جب کوئی گناہ ہوا ہو. لہذا فدیے کو کفارہ نہیں کہا جاتا ہے. فدیہ ایک خود عمل ہے، ایک دوسری تکلیف ہے. ایک تکلیف روزہ ہے، اس کے بعد دوسری تکلیف اس کی جگہ فدیہ ہے. لیکن کفارہ اس عمل کے لیے، اس گناہ کی معافی کے لیے رکھا گیا ہے. کفارے اور فدیہ میں فرق ہے، دونوں میں ہم کو ملانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. تو کفارہ کہنا بھی درست نہیں ہے، آپ فدیہ کہہ سکتے ہیں. فدیہ عوض ہے، فدیہ بدل ہے، اور کفارہ پنشمنٹ ہے. کفارہ یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے اگر روزہ چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اب شریعت کہتی ہے کہ 1 روزے کے عوض 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. اور 60 روزے میں بھی 30 میں کنٹینیوٹی برقرار رہے گی.
اس کے بعد 31ویں روزے سے آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ رکھیں بھی چھوڑیں، رکھیں چھوڑیں، لیکن پھر بھی ایک روزے کے بعد 60 روزہ رکھنا ہے۔ اکثر اس منزل پر سوچنا پڑتا ہے کہ اگر آدمی ایک روزہ رکھنے کے لیے تکلف کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایک چھوٹے تو اسے 60 رکھنا ہے، چھوڑے اگر تو اسے گناہ 60 رکھنے ہیں۔ جی۔ تو اگر کسی نے واقعی لاپرواہی برتی اور 10-20 روزے چھوڑ دیے تو اس کی تو بہت پوری سخت زندگی ہے، پھر روزے بہت میں گزر مشکل جائے ہے، گی، بہت اور وہ مشکل ہے۔ کبھی اسے مکمل نہیں کر پائے گا۔ بہرحال خداوند عالم نے جس تکلیف کو رکھا ہے وہ خود جانتا ہے کہ بندہ انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس لیے توانائی اور استطاعت کے مطابق ہی انجام دینا ہے۔ اور اسی لیے اگر روزہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر جو چیز رکھی گئی ہے وہ کفارے میں جو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ اس کے بدلے میں رکھا گیا ہے۔ وہ بھی بہت مشکل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان واقعی پابندی کرے تو 60 کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہے۔ 60 مسکین کو کہ جو حق ادا ہو جائے واقعی مشکل کام ہے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ابھی سکینہ آپا کا سوال ہے حضور کہ چوتھی رکعت میں ہم نے تسبیحات اربعہ کی جگہ سورہ حمد پڑھ لیا تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھیں، مراجع نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کی نیت سورہ حمد پڑھنے کی تھی اور اس نے تسبیحات پڑھا تو پھر سے اسے پلٹنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا، اور اگر اس کی نیت تسبیحات اربعہ کی تھی اور اس نے سورہ حمد پڑھا تو پلٹنا پڑے گا۔ نیت کیا تھی اس کی؟ لہذا اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نیت ہے اور اگر پڑھ دیا ہے تو کافی ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ جی تو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، نماز آپ نے شروع کر دی جی، اور پھر سامنے جو بھی سورہ آ گیا آپ نے اسے پڑھ دیا۔ جو بھی سورہ نہیں، سورہ حمد حمد کے تیسری بعد؟ رکعت میں، تیسری رکعت میں عام طور پہ نماز میں تو کیا اس سورے کا تعین پہلے سے کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، دیکھیں سورہ یا تسبیحات اربعہ یہ سب کچھ جو ہے نماز کے وقت ہے۔ اگر نماز کے وقت بھی انسان سورہ حمد کے بعد ارادہ اس نے کیا کہ سورہ قل واللہ پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کہ اس نے سورہ انا اعطینہ پڑھا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جس سورے کی نیت سے بسم اللہ کہا ہے اسی سورے کو پڑھنا ہے، لہٰذا پہلے سے تعین نہیں کرنا ہے کہ پہلے سے طے کر کے کہ ہم یہی سورہ پڑھیں گے، مثلا طے کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلے سے طے کرنا واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، جو سورہ آیا اسی کی نیت سے بسم اللہ کہے، اسی کی نیت سے سورے کو پڑھے، یہ تو حمد اور سورہ کی بات ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے نیت کیا ہے سورہ الحمد پڑھنے کی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے نیت سورہ الحمد کی تھی اور تسبیحات اربعہ پڑھ دیا تو پھر پلٹنا پڑے گا۔ مثلا مخصوصاً آغا مکارم شیرازی نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے، لہذا مسئلے کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سورہ الحمد پڑھ لیا ہے کسی نے تو نماز اس کی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولو آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں ولو آپ سورہ حمد پڑھیں چوتھی رکعت میں، دونوں تلاوتوں کی صورت میں آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہے۔ ناظرین اب پھر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام زینبیہ چینل کے ذریعے تمام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ زینبیہ چینل اس وقت ہندوستان کے مختلف شہروں میں دیکھا جا رہا ہے، اور جہاں کیبل کے ذریعے آپ تک ہماری رسائی نہیں ہے وہاں ہم یوٹیوب کے اوپر براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور موبائل پہ یوٹیوب آن کیجئے، یوٹیوب کے اوپر آپ زینبیہ چینل لائیو ابھی کلک کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی مطلع کیجیے۔ ماہ مبارک رمضان میں میزبانی خدا پروگرام لے کر ہم صرف اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ماہ مبارک کے جو مسائل ہیں، جو سوالات ہیں، اکثر ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ گھروں میں مسائل کی کتابیں نہیں ہوتی، اگر ہیں بھی تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم
پڑھ نہیں سکتے, اگر پڑھ بھی لیا تو سمجھ نہیں پاتے. تو ان ساری پریشانیوں کے مد نظر ہم نے یہ طے کیا تھا شروع میں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ایک پروگرام براہ راست نشر کریں گے تاکہ آپ کے ان مسائل کا حل براہ راست مولانا آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ سلسلہ زینبیہ چینل پہ شروع سے چل رہا ہے اور الحمدللہ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 7ویں ماہ مبارک رمضان ہو گئی اور آج آپ کے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں. ہلو ہلو وعلیکم السلام. جی سونے پر فطرہ زکوٰۃ, ٹھیک. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ذرا سا آواز بڑھا دیجیے آپ اپنی. جی 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 اچھا تو کچھ ایسا وہ ہے ماں باپ دادا جیسے وہ لگنے چاہیے پوری ہمارے ساتھ ہو گئی اور وہ سید ہے. کون لوگ سید ہیں؟ میری بہن کی شادی سید ہوگی. بہن کی شادی, جی ٹھیک ٹھیک ہے. جیسے ہمارا بیٹا سید ہے, میری بہن کی سید ہو گئی. جی میں آ گئے جی تو لگا باقی بہن کو زکات دے دیں تو غلط دے سکتے ہو, یہ نہیں بولو کہ وہ سید ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسا ہو کر سکتے ہیں اس لیے ٹھیک. یہ جیسے لوگ اناج بناتے تھے رمضان کی طور سے اناج بناتے تو ایسا ہمیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ بچتا ہے اناج بچتا ہے تو وہاں جا کے اناج دے دیں اپنے جگہ سے دے دیں تو اناج میں کیسے دیکھو بمبئی بچتا ہے مجھے کیسا ادھر کا بچتا ہے تو کیا وہ اناج دے کے لے سکتے ہیں. پیور سید ہے, ہم تو مل رہا ہے شادی میں ہو گئی ابھی ہے سید ہے. تو یہ جو اناج میں تو ہم اناج کو لکھنؤ میں رہتی ہے اس کو اناج میں جتنے رہنے میں آئے ہیں آج کل میں تو اناج میں کسی بندوبست کر اس کو دے دیں تو وہ سید ہے صحت والا لگتا ہے تو اس کی خرچ نہیں. بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ممبئی سے, ٹھیک ٹھیک ہے. ابھی آپ کو مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. حضور یہ 2 سوالات ابھی آئے ہیں ممبئی سے کہ سونا اور چاندی جو گھر میں ہو, انہوں نے لفظ سونا ہی رکھا ہے, تو سونے کے اوپر کیا فطرہ اور زکوٰۃ دونوں ہے؟ ایک کال اور لے لیں. بسم اللہ. ہلو وعلیکم السلام. جی آپ کے سامنے ہے مولانا, سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جناب. اور کوئی سوال؟ اچھا, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں, چونکہ یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق مخصوص ہے, لہذا اس میں آپ کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک سے ہی متعلق سوالات پوچھیے. اب چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو مولانا آپ کو جواب دے دیں گے,
لیکن آئندہ کوشش یہ کیجیے کہ رمضان سے متعلق سوالات پوچھیے. بہتر بہتر. خدا حافظ. ابھی مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو ہلو. ہاں بیٹا سوال پوچھیے. جی جی. اچھا ٹھیک. جو لوگ نہیں دیتے اب آپ یہ تو ان سے پوچھئے نا. اس کے پہلے بھی ہم نے نہیں دیے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. خدا حافظ. خدا حافظ. تو اب ہم سوالات آ گئے ہیں حضور, اس کو لے لیتے ہیں جلدی سے. سونے کے اوپر فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ فطرہ تو بہرحال معلوم ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے وہ انسان یا مال کے اوپر نکالتا ہے یا اناج پہ نکالتا ہے. تو سونے چاندی پہ تو زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے. اب رہا سوال, وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اگر سونا اس مقدار میں ہے کہ اس کا نصاب ہو جائے تو معمولاً گھر میں جو سونا ہوتا ہے وہ زیور کی صورت میں ہوتا ہے اور اتنا نہیں ہوتا. اگر واقعاً سونا اور چاندی یہ جسے نقدین کہا جاتا ہے اتنا ہو کہ اس کا نصاب پورا ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو. ضرورت سے زیادہ ہو. جی جی. ایک سیٹ دو سیٹ عام طور پہ آدمی پہنتا ہے. نہیں, زیور تو جو بھی ہے حیثیت کے مطابق ہی زیور رکھتا ہے انسان. لیکن اگر انسان سونے اور چاندی کو اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے رکھ رہا ہے, انویسٹمنٹ کے لیے رکھ رہا ہے, تو پھر اس میں اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور جو بھی ہے یہ سونا چاندی جو بھی ہے ہمارے یہاں خمس واجب ہے. خمس بھی وہی مال کی صورت میں ہی اگر رکھ رہے ہیں ہم اپنے لیے محفوظ کر رہے ہیں, سیونگ ہے, تب تو ہمیں اس کا دینا ہے, ورنہ استعمال پہ نہیں. جی, جو زیور ہے اس کے اوپر نہیں ہے. جو ہمارے پہننے کا جو ہماری حیثیت کے زیورات ہے اس پر نہیں. جو حیثیت کے مطابق ہے اس کے اوپر جو زیور اس میں نہیں ہے. اگر حیثیت سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ دینا پڑے گا. انہی کا ایک سوال ہے حضور کہ ہماری شادی مرزا فیملی میں ہو گئی. ہم لوگ سادات سے ہیں. اچھا. ہماری شادی میں مرزا فیملی میں ہو گئی. ہماری چھوٹی بہن کی شادی سادات میں ہوئی ہے مگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو کیا اس کو خمس وغیرہ کی رقم یا مثلا یہ جو صدقہ ہے یا اناج بناج ہے جو ملتا ہے یہاں بمبئی میں عام طور پہ لوگ دیتے ہیں, تو یہ سب اس کو بھیجا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سادات کے اوپر جو چیز منع کی گئی ہے وہ واجب صدقہ ان کو نہیں دیا جائے گا, وہ اس سے بلند و برتر ہیں. اب آپ خود سادات میں سے ہیں, آپ کے اگر فطرہ آپ کے شوہر نکال رہے ہیں تو وہ مرزا ہیں, لہٰذا آپ کا فطرہ آپ کی سید بہن کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر آپ اپنا فطرہ خود آپ نکال رہی ہیں, اگر اپنا فطرہ آپ خود نکال رہی ہیں تو اپنا فطرہ سید کو اپنا فطرہ دے سکتا ہے, لیکن غیر سید جو ہے وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. خمس میں سہم سادات آپ اپنا دے سکتی ہیں اپنی. اور یہ سب جو ہے وہ اگر کسی نے واجبی طور پر صدقہ نکالا ہو, منت مانا ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں کہ میں اس صدقے کو ادا کروں گا, مثلا 100 فقیروں کو 10-10 کلو گیہوں دوں گا, اگر وہ واجب صدقہ آپ کو مل رہا ہے تو ہرگز اس کو سادات کو نہیں دیا جا سکتا. باقی جو بھی چیز ہے وہ عام طور سے معمولاً ہوتا نہیں ہے ایسا, اور جو بھی فدیہ یا صدقہ یا راشن یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اپنے لیے دینے والا آپ کو دے رہا ہے حقدار سمجھ کے, تو پھر آپ ان کے لیے کہ آپ اپنے خود حقدار نہیں ہیں اور سمیٹ کے جمع کر کے آپ ان کو بھیجیں تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, آپ ڈائریکٹ اپنی بہن کو بتا کے کہ ہاں وہ حقدار ہیں, ان کو ضرورت ہے, دینے والے سے ڈائریکٹ ان کے لیے لے کر آپ یہاں سے بھیج سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. یعنی اس میں ایک شق یہ ہے کہ اگر آپ نے خود
اپنے لیے لیا اور اس نیت یہ تھی وہ تو ضرورت نہیں ہے ہم بہن کے یہاں بھیج دیں گے، تو اب یہ عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا. لیکن جس نے دیا ہے اس کو آپ بتا دیجئے کہ بھئی ہم مستحق نہیں ہیں اور یہ سہم سادات ہے یا سادات کا حصہ ہے، تو ہماری چھوٹی بہن ہے اور وہ سادات ہے اور وہ مستحق بھی ہے، لہذا آپ اگر کہیں تو یہ ہم اس تک بھیجوا دیں. یقیناً اسے دینا ہے، آپ کو دے رہا ہے تو وہ جو مستحق اسے کیوں نہیں دے دے گا، لہذا آپ بتا کر کے اسے لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں سے آپ اس تک بھیجوا بھی سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ واجبی صدقے کی وہ مستحق نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے جو روزانہ نکالا جاتا ہے وہ پیسے بھی آپ اکٹھا کر کے اسے مدد کے طور پہ دے سکتی ہیں. اور ان سب سے اوپر چیز، اگر وہ مستحق ہے اور آپ نہیں ہیں تو آپ چھوٹی بہن کی مدد الگ سے کیجیے. سہمین سے مدد کرنے کے علاوہ آپ اپنے پاس اپنے ذاتی اخراجات سے مدد کرنا چاہیے انسان کو. اپنے ذاتی جو ذاتی انسان کے پاس مدد ہے، خود کی آمدنی ہے، تھوڑا اپنا خرچ کم کر کے اپنے رشتہ داروں کو دے. بہت بڑا فائدہ ہے اس میں، دنیا میں مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت اور عقبہ کے لیے انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں انسان کے لیے. بہت زیادہ اس کے بارے میں روایتیں ہیں، ظاہر وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. جی الحمدللہ. چلیے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. انشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضور گھر میں کبوتر پالا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس میں. کبوتر پال سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. نذر امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کنڈا، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ذرا سا ماہ مبارک سے الگ ہے مگر آ گیا ہے اس لیے پوچھ لیں. ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر آپ نظر کیجئے کسی امام کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے یہاں مسنون ہے، یعنی ایک رائج ہو گیا، ایک عمل ہے کہ نظر کہا جاتا ہے. اور خاص کر کے ہمارے یہاں جو یعنی یو پی وغیرہ میں تو صرف 22 رجب المرجب کی نظر کو کنڈا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بامبے میں ہر نظر کو کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. جی تو اس میں کنڈے کی نیاز اور یہ جو بھی ہے، اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے مطابق نظر کیا ہے تو وہ کنڈے کی نیاز کہی جاتی ہے. ورنہ خود شہادت کے موقع پہ جو مومنین مجلسیں وغیرہ کر کے نیاز بانٹتے ہیں اسے نیاز کہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت میں مومنین کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، بہترین ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ انشاءاللہ نظر دلا سکتے ہیں اور نظر کر سکتے ہیں، اور یہ صرف امام کی خوشنودی کے لیے ہے، پروردگار کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کی خوشنودی کے لیے بہترین عمل ہے. اور اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ آپ صرف رجب میں دلائیں، بلکہ کسی مہینے میں بھی کبھی بھی نظر دلا سکتے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آج یہی اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، لیکن ہم آخر میں مولانا سے ایک بار دعا کریں گے. چونکہ یہ دعاؤں کے ایام حضور، لہذا بہت سے مومنین اور مومنات اس وقت ایسے ہیں جو علالت سے دوچار ہیں، مریض ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں. لہذا ان کی صحت یابی کے لیے، اور بالخصوص ہمارے اس زینبیہ چینل کے بانی مبانی ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب بھی علیل ہیں، پروردگار انہیں بھی صحت دے. ان تمام مومنین کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا اپنی برکتوں اور رحمتوں کو تو عطا کر رہا ہے، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ تمام بیماروں کو، تمام مریضوں کو، بالخصوص اس چینل کے سرپرست کو خدایا شفا عطا فرما. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. خدایا اس آیت کے ذریعے بے شمار مریضوں کو تو شفا دیتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں. تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اب آپ ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل شام 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.